Bismillahirrahmanirrahim, coming to you from University of Management and Technology. I am Ahmed Suhail. You are watching UMT TV and listening to FM 98.2. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ختیجہ طارق. ہمارے پاس کوشچنس ہیں, اب ہم ریپڈ فائر کے طور پہ اسے پیش کریں گے ختیجہ کے سامنے, اور ہم یہ توقع بھی کریں گے ختیجہ سے کہ اسے ذرا پرامپٹ رسپانس کریں گے in a very concise and precise manner. How do you decide the tone of the content? Depending on if you criticize on government, yes. You know کہ اس میں تو کنٹینٹ میں تھوڑا سا ایگریشن بھی آ جاتا ہے. بالکل. تو how do you manage things, you know? I think depending on the theme or depending on the topic ہر چیز کو بڑا پریسائز کر دیتا ہے, ریلیونٹ کر دیتا ہے, تو اس کے اوپر پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک آرٹیکل ٹون سیٹ کریں گے. کانورسیشنل ٹون ہوگی, کرٹیسائز کرنا ہے یا آپ نے کال فار ایکشن کرنا ہے, یا یو وانٹ ٹو جسٹ انفارم پیپل. ابھی حالیہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آپ نے دو بہت بڑی اچیومنٹ کی ہیں, حاصل کی ہیں آپ نے. ایک آپ نے ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی کا انٹرویو کیا, آپ نے ایچ ای سی کے چیئرمین کا بھی انٹرویو کے اندر جو کویشچنز کی فارمولیشن ہوئی آپ اس کے اندر انوالو تھیں. اس کے علاوہ آپ نے ملالہ یوسفزئی کے جو والد صاحب ہیں ان کی کتاب کے حوالے سے بھی کیا. کیسا رہا ایکسپیرینس, اور انٹرویو کے اندر جو کنٹینٹ تھا اسے آپ نے اس کی ٹون کو کس طرح مینیج کیا, خاص طور پہ جب آپ گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو سے آپ بات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کچھ ہارڈ فیکٹس اینڈ فگر بھی پیش کرنے ہوتے ہیں. کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا رہا. انٹرویو کا کنٹینٹ جو تھا وہ کیسے, ہم کیونکہ کنٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں صرف, کیسے فارمولیٹ کیا ہے؟ میرا جو پہلا انٹرویو تھا وہ لکیلی شفقت محمود صاحب کے ساتھ تھا جو ایجوکیشن منسٹر ہیں. اس کا یہ تھا کہ وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا, تو اس کے سارا کانٹینٹ اور کیا کویشچنز ہوں گے وہ مینیجنگ ایڈیٹر نے ڈیسائیڈ کیے تھے. جو میرا دوسرا انٹرویو تھا دیٹ واز وتھ ملالہ یوسفزئی کے فادر کے ساتھ تھا. اس کے اوپر میں نے کویشچن خود پریپیئر کیا, بعد میں ہم اس کو تھوڑا بہتر کر لیا اور پھر اس کو آگے لے کے چلے. مجھے لگتا ہے کہ انٹرویو بہت ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے, کیونکہ کانورسیشن کہاں سے شروع ہو کے کہیں پہ بھی جا سکتی ہے. ڈیفینیٹلی وین یو ٹاکنگ ٹو اے گورنمنٹ, when you're talking about جب آپ گورنمنٹ کے کسی فگر کے ساتھ بات کریں you need to quote facts. جب آپ کسی آتھر کے ساتھ بات کریں تو you need to keep in mind کہ بھائی لٹریری ورلڈ کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے, کہ بھائی آپ لٹری کونوٹیشنز یوز کریں. آپ ان سے ایکٹیویزم کے بارے میں بات کریں تو آپ ان سے ایکٹیویزم کے بارے میں انفارمیشن لیں کہ کس طرح ینگسٹرس کو انگیج کر سکتے ہیں. سو ایکسپیرینسز بہت زبردست رہے, اور کانٹینٹ بھی ڈپینڈ کرتا تھا کس سے انٹرویو کر رہے ہیں. جب آپ منسٹر سے بات کر رہی ہیں, کانٹینٹ بڑا اہمیت کا حامل ہے. How do you ensure the credibility of the information? I research, میں اب اپنے فیکٹس کو ڈبل چیک کرتی ہوں. فار انسٹنس میں نے ان سے بات کی اباؤٹ فورن اسٹوڈنٹ انرولمنٹس, تو میں نے ان کو کہا کہ کوٹ کیا ایک فگر, تو ہی واز ریئلی امپریسڈ بائی اٹ, کیونکہ ان کو خود بھی ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ تھا. تو وہی بات ہے کہ اف یو وانٹ کہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا ایک لاسٹنگ امپریشن ہو, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. اگر آپ کو غلط فیکٹ بھی کوٹ کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ سے کہ یہی ہے, دس از ٹرو, جسٹ ٹو انشور کہ آپ کا نہ صرف امپریشن اس کے اوپر پڑے کہ بھائی شی اور ہی از اویئر کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے, بلکہ یہ بھی کہ آپ کی جو آڈینس ہے جس کے لیے آپ وہ انٹرویو کنڈکٹ کریں اس کو بھی پتہ ہو کہ جو انٹرویو ہے وہ انفارمڈ ہے, وہ آبزروینٹ ہے, ہی نوز کہ واٹس ہیپننگ. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات بتائیے, کیونکہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم جو ہیں, جو لرنر ہیں, وہ بھی اسے پروگرام کو واچ کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. ونس کنٹینٹ از پبلشڈ اور پوسٹڈ, ہاؤ ڈو یو پروموٹ اٹ؟ یعنی آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنا بیان کر دیا, اظہار کر دیا سب چیزوں کو, اب پروموٹ کرنے کے لیے لیدر ٹیم موجود ہوتی ہے. جی بالکل, ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہیڈ ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیس بک اور ٹویٹر اور جتنے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان کے اوپر وہ پروموٹ کریں گے. ہم خود بھی اپنے آرٹیکلس شیئر کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ فیس بک اور ٹویٹر پہ, کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ینگسٹرس کو انگیج کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہت ہی وائبل پلیٹ فارم ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم میجورٹی آف ٹائمز جو بھی کریں ہم اس کو سوشل میڈیا پہ انڈورس کریں, اس کو پروموٹ کریں. تو پوری ٹیم ہے جو کہ ایس سی او اور ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس دے آر اویئر آف دیز تھنگز, اور وہ ان کو کی ورڈز استعمال کرتے ہیں اور وہ کانٹینٹ کو اس طرح سے جو ہے وہ پروموٹ اور انڈورس کرتے ہیں. اچھا tell us something that is very unique, that is your very own, you know, about your writing style. I believe my writing style is simple. مجھے بہت زیادہ مشکل ووکیبلری یا ڈکشن استعمال کرنا بہت برا لگتا ہے, اور میں بالکل سمپلسٹی از دا بیوٹی آف لینگویج, اسپیشلی وین یو وانٹ ٹو انگیج ینگسٹرز. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک ایسی لینگویج استعمال کریں جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہو. یوزنگ سینونیمز یا یوزنگ ڈیفیکلٹ ورڈز از ناٹ رائٹنگ. رائٹنگ از سم تھنگ جو کہ آپ لکھ رہے ہیں اور اگلے کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا بات کریں.
اور وہی بیوٹی ہے رائٹنگ کی. اچھا ختیجہ، ایک اہم چیز اور بھی ہے، آلدو کہ وہ الگ جاب بھی ہے لیکن کنٹینٹ رائٹر کی بھی جاب ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کہ پروف ریڈنگ جو ہے. جی. سو واٹ از یور پروف ریڈنگ پروسیس؟ پروف ریڈنگ ہم مینولی کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سافٹ ویئرس بھی ہیں جس طرح گرامرلی یا ڈفرینٹ پریمیئر سافٹ ویئرس بھی ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم میجورٹی آف ٹائمز انسٹیڈ آف ریلائنگ آن سافٹ ویئرس، کیونکہ ان میں مارجن آف ایرر ہوتا ہے، واٹ وی ڈو از کہ وی پروف ریڈ ٹوائس اور تھرائس. آئی ٹرائی کہ میں ڈپینڈنگ آن ٹائم میں ٹوائس اس کو ریڈ کروں، اور ایک دفعہ ہمارے ایڈیٹر بھی اس کو پڑھ لیں تو دیٹ وڈ بی لائک اے پلس پوائنٹ. بٹ ریڈنگ این آرٹیکل ٹوائس از انف، کیونکہ اگر آپ تیسری دفعہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کے اندر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ صحیح نہیں لکھا، مجھے اس کو دوبارہ لکھنا ہے. کیونکہ وہی بات ہے، آپ اے گڈ کانٹینٹ رائٹر از آلویز ریڈی ٹو لرن، ہی از آلویز ہی از انوویٹو. اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر کچھ لکھ رہا ہوں تو میں اس کو اور امپروو کروں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو کنٹینٹ رائٹر ہے، خاص طور پہ ڈیجیٹل ایج کے اندر جو کنٹینٹ رائٹر ہے، اس کی ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی ہیں، رسپانسبلٹیز انکریزڈ مینی فولڈ، یو نو. تو ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ؟ I keep myself motivated by Because it has become a very cumbersome job and worrisome, بالکل work. اٹس اے ویری بورنگ جاب ٹو بی very آنیسٹ، کیونکہ یہ ڈیسک بیس جاب ہے. اور جب آپ کیونکہ میں خود بھی ابھی ینگ ہی ہوں، زیادہ بزرگ نہیں ہوں، تو مجھے بات پتہ ہے کہ ینگسٹرس کو جو ہے وہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جاب ہو جس میں کمیونیکیشن زیادہ ہو، جس میں انٹریکشن ہو، جس میں ایونٹس ہوں. لیکن کانٹینٹ رائٹنگ ایک بہت ہی ڈل جاب ہے. وہی منوٹنس روٹین ہے، وہی کانٹینٹ لکھنا ہے، وہ ڈیسک بیس جاب ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے آئی ریڈ کانٹینٹ. میں ڈفرینٹ چیزیں پڑھتی ہوں، فکشن پڑھتی ہوں، دیٹ کیپس می موٹیویٹیڈ. دوسری چیز جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے از مائی ایبلٹی ٹو لرن. آئی ایم آلویز ریڈی ٹو لرن، آئی ایم آلویز ریڈی ٹو ایکسیپٹ مائی مسٹیکس، آئی ایم آلویز ریڈی پیپل پن پوائنٹنگ کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے اور یہ چیز امپروو کریں. اینڈ آئی تھنک دس کیپس می موٹیویٹیڈ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے، سوشلائز کرنا جو ہے، یا جو ہمارا سوشل کیپٹل جو ہے، یہ کوئی جو ہے ہماری صلاحیتوں کے اندر کچھ امپروومنٹ لے کے آتا ہے کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے؟ بالکل. آپ سوشلائز کریں گے، وہی بات ہے، آپ آبزروینٹ ہوں گے، آپ انفارمڈ ہوں گے، آپ ویل ورسڈ ہوں گے، آپ کانفیڈنٹ ہوں گے. کانفیڈنس از دی کی ٹو رائٹ گڈ کانٹینٹ. یو نیڈ ٹو بی کانفیڈنٹ. سوشلائز کرنا بہت امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈفرینٹ اوپینینس کیا ہے، ڈائیورجنٹ اوپینینس کیا ہے، اور آپ کو ان کی طرف ایکسیپٹیبل بناتا ہے. آپ ایکسیپٹنس کا آپ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ کہ پیپل آپ کے ارد گرد لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور وہ آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کرٹیسزم ایکسیپٹ کرنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ بینگ یگسٹر یو سوشلائز اینڈ یو کم اکراس ڈفرنٹ پیپل اینڈ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چیزیں. واٹ ڈو یو انجوائے موسٹ اباؤٹ کنٹینٹ رائٹنگ؟ آپ نے کہا کہ ڈل ہے، ڈیسک جاب ہے، لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن کام کو بڑھاتی ہے، سوشلائز کرنا چاہیے، سوشل نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے، سوشل کیپٹل آپ کا وسیع ہونا چاہیے، آبزرویشن ہونی چاہیے، ایکسپیرینسز ہونے چاہیے، ڈفرینٹ ہونے چاہیے، مگر ایٹ دی سیم ٹائم اٹس اے ڈل جاب ایز ویل. ٹھیک ہے، تو what do you enjoy most about content writing? Now and what do you suggest our listener and the viewers? Now I enjoy the fact کہ people rely on me. آپ جب ایک content writer ہوتے ہیں، آپ میگزین کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ they look up to you and this sense of achievement is like beyond explanation. یہ جب آپ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب لوگ آپ کو ریلائی کرتے ہیں آپ کے اوپر، آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہ کوٹ کریں، تو وہ ایک سینس آف اچیومنٹ، ایک اکمپلشمنٹ آ جاتی ہے. دس کیپس می موٹیویٹیڈ اینڈ دس کیپس می گوئنگ. ناؤ آئی بلیو آئی وانٹ ٹو ورک ایز اے کاؤنسلر. سو اب آئی ایم ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایپٹ کہ میں کاؤنسلنگ بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ آئی نو کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آئی نو کہ کس طرح لکھتے ہیں، آئی نو کہ مطلب آئی ایم مور ایکسپیرینس، آئی ایم ناٹ این امیچور ناؤ. وٹ آئی لائک ٹو سے ٹو ینگسٹرز از کہ انیشیل لیول پہ وین یو اسٹارٹ اینی پروفیشن، جب آپ میڈیا سے آپ پڑھ کے آتے ہیں تو جو آپ کو تھیوریٹیکل لیول پہ پڑھایا جاتا ہے اٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام پریکٹیکل فیلڈ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر ایک فیلڈ کے اپنے چیلنجز ہیں. اگر آپ الیکٹرانک میڈیا میں جا رہے ہیں تو وہاں کے اپنے چیلنجز ہیں، پرنٹ میڈیا کے اپنے چیلنجز ہیں، کانٹینٹ رائٹنگ کے اپنے چیلنجز ہیں. بہت کانٹینٹ رائٹر ہیں. یو نیڈ ٹو بی ریجنل، یو نیڈ ٹو بی انوویٹیو. یہ چیزیں آپ اپنے اندر لائیں، ایبلٹی ٹو لرن لائیں، یو ول بی سکسیزفل. ہیسٹ، بچے چاہتے ہیں فوراً مانیٹری بینیفٹس ہو جائیں، بچے چاہتے ہیں زیادہ کمائیں، ہم سکسیس فوراً مل جائے. یہ چیزیں جو ہیں یہ شارٹ ٹرم گولز ہیں. اکمپلشمنٹ، سینس آف اچیومنٹ لانگ ٹرم گولز ہیں. اسپائر فار لانگ ٹرم گولز انسٹیڈ آف ریلائنگ آن شارٹ ٹرم گولز. آج کل جو نئے جارگنز آئے، پوسٹ ٹروتھ ورلڈ آیا،
फेक न्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मिस इन्फॉर्मेशन, और मीडिया को प्रोपोगंडा टूल भी कहा जाता है। इन सब चीजों के अंदर रहते हुए कंटेंट की अहमियत जो है, क्या वो आप समझती हैं कि नीचे उसका लेवल गिर रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, या इसे किस तरह म्यार के मुताबिक रखा जा सकता है? क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसका जो मेयार है वो गिर रहा है, मेरे नज़दीक गिर रहा है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट रिसर्चिंग, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट सेंसेशनलिज्म, इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर है। आप रिसर्च नहीं करते, आप न्यूज़ ब्रेक कर देते हैं क्योंकि आपको अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एज चाहिए, यू नीड कॉम्पिटिटिव एज। और बाद में तरदीद भी नहीं और आती बाद में कोई। आप तरदीद भी नहीं करते, बाद में आप कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी बिलीव और यही सच है। तो हर एक, ऊपर से आपके एजेंडा सेटिंग के बारे में भी सबको पता है, हर एक न्यूज़पेपर का अपना एजेंडा है, वो अपनी Exactly. पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और ये फिनोमेना ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रिवेल ऑल ओवर करता द वर्ल्ड प्रिवेल कर रहा है। तो उससे ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बाकी टॉपिक्स को आप साइडलाइन कर देते हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते, जो कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस लोगों की के ऊपर भी इफेक्ट करता है। हमारी सोसाइटी पॉलिटिकली अवेयर है लेकिन सोशली अवेयर नहीं है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं होती। सो यही चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि कंटेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे जर्नलिज्म में। वी नीड टू टॉक अबाउट थिंग्स जो कि सोसाइटी में हो रही हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट एजुकेशन, वी नीड टू टॉक अबाउट हेल्थ, वी नीड टू टॉक अबाउट टेररिज्म, वी नीड टू टॉक अबाउट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन या माइनॉरिटीज़ के ऊपर, वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और ये तभी होगा जब हम कंटेंट लिखेंगे इन चीज़ों के बारे में। how can the content developer separate the fiction from the fact? फिक्शन फ्रॉम फैक्ट ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्टिविटी। इफ़ यू वांट टू लाइक इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन इट, देन यू मस्ट बी गोइंग फॉर, आपको फिर फीचर्स और आर्टिकल्स लिखने चाहिए। और व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूज़, इट्स ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, यू कैन नॉट एमालगमेट फिक्शन इनटू इट। आप फिक्शन उसके अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट हार्ड फैक्ट्स। लेकिन जस्ट बी केयरफुल कि जब आप किसी चीज़ को कोट कर रहे हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर ना डालें कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई एजुकेशन डिसमल स्टेट में पाकिस्तान में। आप ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट रिसर्च एक्सपर्ट्स ऐसा है। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, दैट इज द की। Ability to multitasking and prioritize the task is the most important element in today's digital media. How do you manage all these things? टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि भाई एक चीज़ जब हो रही है आप उसको तभी ब्रेक करें। ख़ासतौर पे मैगज़ीन जर्नलिज्म इज़ स्लोअर देन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म। Exactly. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि भाई अगर कोई चीज़ हो रही है तो आप उसको फ़ौरन टाइमली मैनर में कम्युनिकेट कर दें। सो वी आर वेरी केयरफुल, हम हमेशा वी आर ऑन आवर टोज़, वी कीप एन आई कि क्या हो रहा है एंड वी इंस्टेंटली पोस्ट इट एंड वी कीप दिस इन माइंड कि एक जो चीज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है आप उसको उसी वक्त जो है लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा, अभी हमने देखा कि रिसेंट बॉर्डर टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो था, उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज ने सफर किया वो कंटेंट था, यानी राइट इन्फॉर्मेशन थी। हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि हम राइट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। मीडिया was become a mouthpieces of both the governments of Pakistan and the India as well. तो जिस चीज ने ज्यादा सफर किया वो कंटेंट था, और जो एक हालात को जानने और वाकयात को जानने की जो समझ थी, जो हिस्स थी आम लोगों के अंदर, वो उस कंटेंट की वजह से मार्जिनलाइज्ड हो गई। बिल्कुल। क्या आने वाले द्वार के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर, क्या कंटेंट जो है बॉर्डर टेंशन की वजह से जो मीडिया का कंटेंट है जो मुतासिर होता है, इसे हम कैसे keep alive? How can we keep it alive? We can keep it alive by being more sane and sensible. Unfortunately हमारा मीडिया इज ऑल अबाउट वॉर मॉन्गरिंग, और इंडिया का तो खास तौर पे इट्स ऑल अबाउट वॉर मॉन्गरिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब मगर आप तो ये आइडियल कंडीशन की बात कर रही हैं। आइडियल कंडीशन कंटेंट से बहुत बुरी तरह सफर हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। कंटेंट को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यही है कि यू नीड टू हायर पीपल हु आर ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। बहुत कम ऐसे जर्नलिस्ट आपको नज़र आएंगे जो कि अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इररिस्पेक्टिव अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्रेजेंट करते हैं। इफ़ यू वांट गुड कंटेंट यू नीड टू हैव ऑब्जेक्टिव एंड सेन एंड सेंसिबल कंटेंट राइटर्स। खतीजा, ये आप बात जो कर रही हैं ये एकेडमिकली तो बातें बहुत दुरुस्त हैं, करेक्ट हैं, लेकिन द थिंग इज हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग विद द प्रिवेलिंग सिचुएशन
keeping the prevailing situation in mind? कंटेंट राइटिंग की डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं. एकेडमिक राइटिंग तो इज प्रिस्पेरिंग, बट आई बिलीव व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़ कंटेंट, तो न्यूज़ कंटेंट का अभी फ़िलहाल फ्यूचर आई से इट्स वेरी ब्लीक, क्योंकि इट्स वेरी नेगेटिव, वेरी पेसिमिस्टिक. तो इफ़ यू वांट कि हमारा कंटेंट जो है वो डेवलप करे, उसमें डाइवर्सिटी आए, वो पॉलिटिक ओरिएंटेड से हट कर कुछ दिखाए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब इट्स हाई टाइम कि यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, यू टॉक अबाउट एक्सेप्टिंग पीपल, यू टॉक अबाउट द एक्चुअल इश्यूज ऑफ सोसाइटी. आप उनके बारे में बात करेंगे, आपका कंटेंट ओवरऑल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा. प्रॉब्लम ये है, सेम चीज़ें सब बात कर रहे हैं, सेम कंटेंट सब पब्लिश कर रहे हैं, सेम पॉइंट ऑफ व्यू सबके हैं, हमें डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, डाइवर्जिंग पॉइंट ऑफ व्यूज चाहिए, एंड देन थिंग्स वुड इम्प्रूव. आप समझती हैं कि चीज़ें इम्प्रूव होंगी या बेहतरी की तरफ जाएंगी? डेफिनेटली इम्प्रूव होगी जब यंग लोग कंटेंट राइटिंग में आएंगे, यंग लोग जर्नलिज्म में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग पीपल. तो जब वो लोग आएंगे तो यंग लोगों का देखने का नज़रिया बड़ा अलग होता है. वो हर चीज़ को बोल्डली बताना भी चाहते हैं, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, वो सोसाइटी के कन्वेंशन को चैलेंज भी करना चाहते हैं. सो आई थिंक अब जब यंग लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट के अगर न्यूज़ जर्नलिज्म में आएंगे तो चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं. और we always look at the gloomier sides of things. We need to think on the brighter side as well. Inshallah, I see Pakistani media कि भाई in the coming times it will be more responsible. It would be independent. It would understand that freedom of expression is not criticizing the politics or the government only. It's more about having a very multi-cultural type of approach, I'd say. कि भाई आप बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करें, multi-faceted approach होनी चाहिए मीडिया की. क्योंकि ग्लोबल विलेज बन चुका है, ग्लोबल विलेज we are the global citizen. जी बिल्कुल. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई it's high time कि instead of just highlighting the negative things about Pakistan on an international level, start highlighting the positivities. आप you are the watchdogs, you are the people जो कि who's responsible कि society कि पाकिस्तान कैसे internationally represent होगा. So it's high time कि you understand your responsibility and come out of this politics phobia जो हमारी मीडिया को है. It's high time you come out of it. नाज़रीन और सामीन, जो कुछ खतीजा कह रही हैं ये यंग जर्नलिस्ट की ख्वाहिश है, एक डिज़ायर है, एक इंटेंस डिज़ायर है. ये आज की दुनिया में किस तरह पूरी होती है, ये इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. क्योंकि मीडिया को जो हैसियत आज के दिनों में है वो एक प्रोपोगेंडा टूल की है. इट हैज़ आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ द फेक न्यूज़. अब मीडिया जो है हुकूमतों का, ऑर्गेनाइजेशंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का, एनजीओस का माउथ पीस है. हमें टू राइट टू एक्सेस द राइट इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग हार्ड डे बाय डे. ये नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, ये है कि हम इसे कैसे कह रहे हैं. इट डज मैटर इन टुडेज जर्नलिज्म वर्ल्ड. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच खतीजा. इट्स वेरी नाइस टू हैव अ चिट चैट, टू हैव यू इन अ स्टूडियो. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much again.